فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب سید قمر نفیس نقوی ابن سید نفیس الحسن نقوی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم کے بلند درجات کے لیے ایصال کر دیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں علامہ طالب جوہری صاحب کی کتاب علامات ظہور مہدی علیہ السلام۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 23 سے۔ عنوان ہے اظہار ولادت امام مہدی علیہ السلام۔ اگرچہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے عہد کے سیاسی اور سماجی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کو عوام الناس سے مخفی رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے خاص اصحاب کو اس کی اطلاع بھی دی تھی تاکہ آپ کی ولادت اور وجود کی دستاویز تحریری صورت میں ذخیرہ احادیث میں محفوظ ہو جائے۔ وہ اطلاعات یہ تھیں اور جن کو دی۔ نمبر 1، علی ابن بلال کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 سال قبل خط لکھ کر مہدی علیہ السلام کی ولادت کی اطلاع دی تھی، پھر اپنی وفات سے 3 دن قبل بھی اطلاع دی تھی۔ نمبر 2، ابو ہاشم جعفری نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، میرا ایک لڑکا ہے۔ نمبر 3، ابو طاہر بلالی کو مطلع کیا۔ نمبر 4، عثمان ابن سعید جو کہ نائب اول، ان کو ولادت مہدی علیہ السلام کے موقع پر طلب فرمایا اور روٹی اور گوشت خرید کر بنی ہاشم میں تقسیم کرنے کا حکم دیا اور عقیقے کے چند بکریوں کو ذبح کرنے کا بھی حکم دیا۔ نمبر 5، ابو غانم کی روایت کے مطابق ولادت کے تیسرے دن اپنے اصحاب کو مولود کی زیارت کروائی اور بتایا کہ یہ بچہ میرے بعد تمہارا امام ہوگا۔ نمبر 6، محمد ابن ابراہیم کوفی کے پاس ایک بکری ذبح کروا کے بھیجی اور کہلوایا کہ یہ میرے بیٹے بڑے لڑکے محمد کا عقیقے کا بکرا ہے۔ نمبر 7، حمزہ ابن ابو الفتح کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کے خواص میں سے ایک شخص آیا اور اس نے اطلاع دی کہ امام کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر ہے۔ نمبر 8، احمد ابن اسحاق قمی کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے خط تحریر فرمایا کہ بچے کی ولادت ہوئی، تم اس خبر کو لوگوں سے پوشیدہ رکھو، اس لیے کہ ہم نے بھی سوائے قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے کسی کو نہیں بتایا ہے۔ ہم نے تمہیں بتایا تاکہ تمہیں خوشی ہو جیسا کہ اللہ نے ہمیں خوش کیا ہے۔ والسلام۔ نمبر 9، امام علی رقی علیہ السلام کے خادم نصر کو بھی ولادت مہدی علیہ السلام کی خبر گھر والوں سے ملی تھی۔ نمبر 10، امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی والدہ کو خط کے ذریعے ولادت مہدی علیہ السلام کی اطلاع دی۔ نمبر 11، ابو الفضل حسین ابن علوی نے بیان کیا کہ میں سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور انہیں ولادت مہدی کی تہنیت دی۔ صفحہ نمبر 25 ہے۔ عنوان ہے مہدی علیہ السلام کو دیکھنے والے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے
جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کی ہے یا ان سے بات چیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہاں صرف ان لوگوں کی فہرست بیان کی جائے گی جنہوں نے امام مہدی علیہ السلام کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد کے قریبی دور میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی یا ان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ نمبر 1 ابراہیم ابن ادریس، نمبر 2 ابراہیم بن محمد بن احمد انصاری، نمبر 3 ابراہیم بن محمد تبریزی اور ان کے ساتھ دوسرے 39 اشخاص، نمبر 4 ابراہیم بن محمد بن فارس نیشا پوری، نمبر 5 ابراہیم بن محمد فرا زہجی، نمبر 6 ابراہیم بن مہریار، نمبر 7 ابن اخت بن بکر عطار صوفی، نمبر 8 ابن بادشالہ اصفہانی، نمبر 9 ابن عجمی یمانی، نمبر 10 ابن خال شہزوری، نمبر 11 ابن قاسم بن موسیٰ اہل رے، نمبر 12 ابو الادیان، نمبر 13 ابو ثابت اہل مرو، جگہ کا نام ہے اہل مرو، نمبر 14 ابو جعفر احول حمدانی، نمبر 5 ابو جعفر رفع اہل رے، نمبر 16 ابو الحسن دینواری، نمبر 17 ابو الحسن حسینی، 18 ابو الحسن زراب اصفہانی، نمبر 19 ابو الحسن عمری، نمبر 20 ابو الحسن ابن کثیر نوبختی، نمبر 21 ابو رجا الحمامی، نمبر 22 ابو رجا المصری، نمبر 23 ابو عبداللہ ثوری، نمبر 24 ابو عبداللہ جنیدی بغدادی، نمبر 25 ابو عبداللہ بن صالح، نمبر 26 ابو عبداللہ بن فروخ اصفہانی، نمبر 27 ابو عبداللہ کندی بغدادی، نمبر 28 ابو علی بن مظہر، نمبر 29 ابو علی نیلی، نمبر 30 ابو غنائم خادم، نمبر 31 ابو القاسم حلبسی بغدادی، نمبر 22 ابو القاسم بن نمبر 31 ابھی ہم نے نام لیا ابو القاسم حلبسی بغدادی، نمبر 32 ابو القاسم بن وبیس البغدادی، نمبر 33 ابو القاسم روحی، نمبر 34 ابو محمد سمالی، نمبر 35 ابو محمد دالجی، نمبر 36 ابو محمد سروی، 37 ابو محمد وجنائی نسی، 38 ابو محمد بن ہارون اہل رے، 39 ابو ہارون، 40 ابو الحیثم انباری، 41 ابو علی احمد بن ابراہیم بن ادریس، نمبر 42 احمد بن ابراہیم بن مخلد، نمبر 43 احمد بن ابی روح، نمبر 44 ابو غالب احمد بن محمد بن سلیمان زاری، 45 احمد بن اسحاق بن اسد احمد بن اسحاق بن سعد اشری، 46 احمد بن حسن بغدادی، 47 احمد بن حسن بن ابی صالح خجندی، 48 احمد بن حسن بن احمد کاتب، 49 احمد دینواری، 50 احمد بن عبداللہ، 51 احمد بن عبداللہ ہاشمی، 52 احمد بن سورہ، 53 ابو طیب احمد بن محمد بطاطا، نمبر 54 احمد بن محمد سراج دینواری، 55 40 افراد، 56 ازدی، 57 اسحاق کاتب بن نوبخت، 58 ابو سہل اسماعیل بن علی نوبختی، 59 ابو کلثوم بنت ابی جعفر بن عثمان عمری، 60 بدر خادم، 61 بلالی بغدادی، 62 ابو علی خضران کی کنیز، 63 ابو الحسن بن وجناح کے جد، 64 جعفر بن احمد، 65 جعفر بن حمدان، 66 جعفر کاذب تواب، 67 جعفر بن عمر، 68 جعفری اہل یمن، 69 ابراہیم بن محمد تبریزی کی جماعت 139 اشخاص، 70 احمد بن عبداللہ ہاشمی عباسی کی جماعت 39 اشخاص، 71
محمد بن ابو القاسم الوی عقیقی کی جماعت تقریباً 130 اشخاص۔ 72 عاجز بغدادی۔ 73 حسن بن جعفر قزوینی۔ 74 حسن بن حسین اسباب آبادی۔ 75 حسن بن عبداللہ تمیمی زیدی۔ 76 حسن بن فضل بن یزید۔ 77 حسن بن نصر قمی۔ 78 ابو محمد حسن بن دجنہ نسی۔ 79 حسن بن وطاط سیدلانی۔ 80 حسن بن ہارون دینوری۔ 81 حسین بن یعقوب قمی۔ 82 حسین بن روح نوبختی نائب سوم۔ 83 حسین بن حمدان۔ 84 حسین بن علی بن محمد بغدادی۔ 85 حسین بن محمد اشری۔ 86 حسینی ابن اہل احواز۔ 87 حکیمہ خاتون۔ 88 ابو الحسن خضر بن محمد۔ 89 راشد اسد بادی۔ 90 ایک ایرانی غلام۔ 91 قابس کے 2 آدمی۔ 92 رشیق۔ 93 زہری۔ 94 زیدان اہل سمیرہ۔ 95 سعد بن عبداللہ قمی۔ 96 سنان موصلی۔ 97 شمشاتی اہل یمن۔ 98 اہل مرو میں سے ایک شخص صاحب الالف دینار۔ 99 اہل رے میں سے ایک شخص صاحب الحساتہ۔ 100 اہل بغداد میں سے ایک شخص صاحب الصراط المختومہ۔ 101 اہل بغداد میں سے ایک شخص صاحب الفراء۔ 102 اہل مصر میں سے ایک شخص صاحب مال۔ 103 اہل مرو میں سے ایک شخص صاحب طرفاتہ بیضہ۔ 104 اہل مصر میں سے ایک شخص صاحب مولودین۔ 105 غلام ابو نصر ظریف۔ 106 احمد بن حسن مادرانی کا غلام۔ 107 عبداللہ سفیانی۔ 108 عبداللہ سوری۔ 109 ابو عمر عثمان بن سعید نائب اول۔ 110 عقید غلام۔ 111 علان کلینی۔ 112 علی بن ابراہیم بن محزار۔ 113 علی بن احمد قزوینی۔ 114 ابو الحسن علی بن حسن یمانی۔ 115 علی بن الحسین بن موسیٰ ابن بابوا قمی۔ 116 علی بن محمد اہل رے۔ 117 علی بن محمد بن اسحاق قمی۔ 118 ابو الحسن علی بن محمد سمری نائب چہرم۔ 119 ابو طاہر علی بن یحییٰ رازی۔ 120 عمرو احوازی۔ 121 ابو سعید غانم بن سعید ہندی۔ 122 فضل بن یزید اہل یمن۔ 123 قاسم بن علا اہل آذربائیجان۔ 124 قاسم بن موسیٰ اہل رے۔ 125 کامل بن ابراہیم مدنی۔ 126 ماریہ کنیس۔ 127 محمد بن ابراہیم بن مہریار۔ 128 مجرو فارسی۔ 129 محمد بن ابی عبداللہ کوفی۔ 130 محمد بن احمد۔ 131 ابو جعفر محمد ابن احمد۔ 132 ابو نعیم محمد بن احمد انصاری اور کچھ لوگ۔ 133 محمد بن احمد بن جعفر قطان۔ 134 ابو علی محمد بن احمد محمودی۔ 135 محمد ابن اسحاق قمی۔ 136 محمد بن اسماعیل بن موسیٰ بن جعفر۔ 137 محمد بن ایوب بن نوح۔ 138 ابو الحسین محمد بن جعفر حمیری۔ 139 محمد بن حسن بغدادی۔ 140 محمد بن حسن سیرینی۔ 141 محمد بن حسن بن عبداللہ تمیمی۔ 142 محمد بن حسین مروی۔ 143 محمد بن شازلان کابلی۔ 144 محمد بن شازان نعیمی اہل نیشاپور۔ 145 محمد بن جعفر۔
146 محمد بن شعیب بن صالح اہل نیشاپور. 147 محمد بن صالح. 148 محمد بن صالح بن علی بن محمد بن قمبر. 149 محمد بن عباس قصری. 150 محمد بن عبداللہ الحمید. 151 محمد بن عبداللہ قمی. 152 ابو جعفر محمد بن عثمان سعید نائب دوئم. 153 محمد بن علی اسود داؤدی. 154 محمد بن علی شلمغانی. 155 محمد بن کشمر حمدانی. 156 محمد بن قمی. 157 ابو الحسین بن محمد بن خلف. 158 محمد بن محمد کلینی اہل رے. 159 محمد بن معاویہ ابن حکیم. 160 محمد بن ہارون بن عمران حمدانی. 161 محمد بن یزدد. 162 مرداس قزوینی. 163 مرداس بن علی. 164 مسرور تابع. 165 ابو غالب زاری کا مصاحب. 166 معاویہ بن حکیم. 167 نسیم خادمہ امام حسن عسکری. 168 نیلی اہل بغداد. 169 نصر بن صباح. 170 قم اور مضافات قم کا ایک وفد. 171 باروان قزاز بغدادی. 172 ہارون بن موسیٰ بن فرات. 173 یعقوب ابن منقوش. 174 یعقوب ابن یوسف زراب غسانی. 175 یوسف بن احمد جعفری. 176 یمان بن فتح بن دینار. مرتب نے دیکھنے والوں کی یہ سارے اسماء ارشاد مفید، غیبت توسی، المجالس سنیہ، تبصر الولا، منتخب الآثار، بہار الانوار، سفینۃ البحار، کمال الدین، یناب المودہ، الزائم الناصب والخرائج والجراحی سے جمع کیے، جو تفصیلی واقعات کے ساتھ ان کتابوں میں مذکور ہیں۔ اگر غیبت کبریٰ کے طویل عہد میں زیارت کرنے والوں کے نام جمع کیے جائیں تو وہ ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بھی ایک خدائی منصوبہ تھا کہ مختلف عہد میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں تاکہ آپ کے وجود مبارک کو افسانوی اور تخلیاتی قرار نہ دیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 35 ہے۔ عنوان ہے اس رسالے کے عنوان ہے علامات کا تعارف۔ اس رسالے کے مقصد تحریر پر طبع اول میں ابتدائیہ کے عنوان سے اپنے معروضات رقم کر چکا ہوں، جس کی تکرار بے فائدہ ہے۔ البتہ طبعات دوم کے موقع پر کچھ مباحث کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں میں شوق آمادگی پیدا ہو جائے اور عقیدہ مہدی پر اعتراض کرنے والوں کے لیے ایک لمحہ فکر ہو۔ ذخیرہ احادیث میں آخر زمانے کے سلسلے میں جو روایت جمع کی گئی ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق قیامت کبریٰ کی علامات سے ہے، جبکہ بعض دیگر روایات ظہور مہدی علیہ السلام کی علامات ہیں۔ ذخیرہ احادیث شیعہ و سنی میں یہ روایات الگ الگ مرتب نہیں ہیں۔ یہی سبب ہے کہ محققین میں سے اگر ایک محقق کسی روایت کو علامت قیامت قرار دیتا ہے تو اسی روایت کو دوسرا محقق علامت ظہور مہدی علیہ السلام قرار دیتا ہے۔ ایسی مثالیں اگرچہ بہت زیادہ نہیں ہیں لیکن ناقابل توجہ بھی نہیں، البتہ لیکن ناقابل ان پہ توجہ یعنی ضروری ہے، قابل توجہ ہیں۔ البتہ مدرسہ آل محمد کے علماء نے اس موضوع پر کام کیا ہے۔ اس رسالے میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی ہے کہ صرف ان روایات کو نقل کیا جائے جن کا تعلق علامات ظہور مہدی علیہ السلام سے ہے۔ علامات ظہور سے متعلق روایات کا ذخیرہ بھی اتنی بڑی کمیت میں ہے کہ اگر ان سب کو جمع کیا جائے تو متعدد ضخیم جلدوں پر مشتمل ہوگا۔
اس رسالے میں کچھ منتخب روایات درج کی گئی ہیں، اس لیے کہ مقصد فقط یہ ہے کہ ایک عام قاری کو ان علامات سے روشناس کرایا جائے تاکہ ان کے ذہن میں ظہور سے قبل کا ایک خاکہ تشکیل پا سکے۔ علامت ظہور مہدی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عامہ۔ خاصہ وہ علامات ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف مہدی علیہ السلام سے ہے، جیسے تلوار کا آپ سے گفتگو کرنا یا پرچم کا خود بخود کھل جانا۔ عامہ وہ علامات ہیں جو عوام الناس کے لیے ہیں۔ ایک اعتبار سے ان کی دو قسمیں ہیں، علامات کلیہ یعنی قبل ظہور کے عام سیاسی و معاشرتی اور معاشی حالات، دینی اور لادینی افکار اور نظریات، طرز تعمیر، طرز زندگی اور خاندان اور برادریوں کے مسائل جو انسانی معاشروں پر کلی اور مجموعی طور پر طاری ہوں گے۔ علامات جزیہ جو کسی خاص فرد، قوم یا معاشرے یا ملک یا طبقے یا جغرافیائی خطے سے متعلق ہوں۔ مذکورہ تقسیم کے علاوہ علامات کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، علامات بعیدیہ۔ ان علامات و واقعات کے بیان سے بظاہر یہ بتلانا مقصود تھا کہ یہ ظہور سے قبل واقع ہوں گے، لیکن کتنے قبل واقع ہوں گے یہ بیان کرنا مقصود نہیں تھا۔ لہٰذا اگر کوئی علامت پوری ہو جائے یا کوئی واقعہ رونما ہو جائے اور مہدی علیہ السلام کا ظہور نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ روایت نادرست ہے، بلکہ اس کے بیان کی غرض ہی صرف اتنی تھی کہ بتا دیا جائے کہ ظہور مہدی علیہ السلام سے قبل یہ واقعہ رونما ہوگا۔ علامت ظہور کے ذخیرے میں بکثرت ایسی روایات ملتی ہیں جن میں بنی امیہ کا زوال، بنی عباس کی حکومت اور ان کا زوال، بصرہ اور کوفہ وغیرہ کی تباہی و ویرانی، اور خراسان سے سیاہ پرچموں والے مغلوں کی آمد اور ایسے بہت سے دوسرے واقعات کو فرج آزادی و کشادگی سے تعبیر کیا گیا ہے، جبکہ حتمی و یقینی فرج مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور ہے۔ تاریخ اسلام کے طالب علم جانتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں کی تاریخ ترک وطن کی ہجرتوں کی، دور دراز علاقوں میں پوشیدہ ہونے کی اور سروں پر لٹکتی ہوئی تلواروں کی تاریخ ہے۔ ان کی تاریخ گھٹن، پریشانی، بیم و ترس اور خوف جان و مال کی تاریخ ہے۔ روایات فرج کا مقصد یہ تھا کہ ان چاہنے والوں کو ان کے مستقبل سے آگاہ رکھا جائے تاکہ صدیوں پر محیط ان کٹھن حالات میں وہ ہمت نہ ہار بیٹھیں اور ظہور سے نا امید نہ ہو جائیں۔ لہٰذا انہیں آسائش اور کشادگی کے جو مواقع وقتاً و فوقتاً ملنے والے تھے انہیں بتلا دیا گیا کہ فرج کی یہ ساری روایات بھی علامات ظہور کے ذیل میں مندرج ہیں، اس لیے کہ اگر ایک طرف یہ علامات وقتی فرج اور آسائش کا اعلان تھی تو دوسری طرف ظہور مہدی علیہ السلام کے عہد کی طرف پیش رفت کا بھی، اس لیے کہ اس کا وقوع پذیر ہو جانا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ عہد ظہور نسبتاً قریب ہوتا جا رہا ہے۔ نمبر 2، علامات قریبہ۔ موضوع زیر بحث کی اصل اور بنیادی روایات وہی ہیں جو حقیقتاً ظہور مہدی علیہ السلام کی علامات کے طور پر بیان کی گئی ہیں اور جن کے ظہور کا زمانہ ظہور مہدی علیہ السلام سے نسبتاً قریب ہے۔ ان میں عام سیاسی و معاشرتی حالات وغیرہ بھی ہیں، مختلف شہروں اور ملکوں کی تباہی و بربادی کا بھی تذکرہ ہے اور مختلف علاقوں سے خروج کرنے والوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ وہ علامتیں ہیں کہ جب تک رونما نہ ہوں ظہور نہیں ہوگا۔ ان علامات میں سے ہر علامت کا ظہور اس بات کی دلیل ہے کہ ظہور مہدی کا وقت قریب آ رہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات کا پورا ہوتے ہی ظہور ہو جائے گا۔ البتہ بعض علامتیں ایسی ہیں جن میں یہ تصریح ہے کہ وہ ظہور سے متصل ہیں۔ نمبر 3، علامات حتمیہ۔ اس کے ساتھ کوئی قید یا شرط نہیں، انہیں بہرحال ظہور سے قبل پورا ہونا ہے۔
مثلاً خروج دجال بحوالہ روایت کمال الدین، صحیفہ آسمانی بحوالہ روایت مفضل ابن عمر، خروج سفیانی بحوالہ بحار الانوار وغیرہ۔ نمبر 4، علامات غیر حتمیہ۔ یہ مشروط علامات ہیں، اگر ان کی شرط پوری ہوگی تو یہ بھی پوری ہوں گی، ورنہ نہیں۔ ان کا تعلق خداوند عالم کے قانون، محو اور اثبات یا با اصطلاح دیگر قانون بدا سے ہے۔ اگر بعض واقعات مذکورہ قانون کے تحت وقوع پذیر نہ ہوں تو یہ روایات کے غلط ہونے کا ثبوت نہیں ہوگا۔ روایت علامات میں بیشتر خبر واحد ہیں، ان میں صحیح و ضعیف بھی ہیں اور مستند اور مرسل بھی ہیں۔ غرض یہ کہ ہر قسم کی روایات موجود ہیں، ان کے راویوں میں مجہول الحال اور غیر موثق افراد بھی اور ثقہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی روایات مجموعاً مفید یقین نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گمان ہوتا ہے کہ مہدویت کے دعوے داروں نے بھی اپنے مفاد کی خاطر ان میں تحریفیں کی ہوں گی، لہٰذا روایات کی اسناد اور دوسرے داخلی اور خارجی قرائن کو پرکھنے کے بعد ہی کسی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس رسالے میں میری کوشش رہی ہے کہ ان روایات کو بیشتر علماء اور محدثین سے نقل فرمایا جائے، انہی کی جمع آوری ہو۔ البتہ یہ ساری کی ساری روایات ایک ایسے محقق کا انتظار کر رہی ہیں جو راویوں کی تحقیق کرے اور وہ قرینے تلاش کرے جن کی مدد سے کسی بھی روایات کی صحت یا عدم صحت پر حکم لگایا جا سکے۔ حدیث کی صحت کو پرکھنے کے لیے عموماً طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سند کے ذریعے متن کی توثیق کی جاتی ہے، یعنی اگر کسی روایت کے راوی ثقہ اور معتبر ہیں تو اس روایت کے متن پر اعتبار کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک محقق کا یہ قول اپنے اندر بڑی ہی معنویت رکھتا ہے کہ بعض متن اپنی ذات میں اتنے بلند اور بے عیب ہوتے ہیں کہ اپنے سلسلہ سند کی توثیق کر دیتے ہیں۔ یہاں اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قاری میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ روایات زیر مطالعہ میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر لفظ بہ لفظ اور حروف بہ حروف وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یعنی ایسی روایات کی تعداد کم ہوگی جنہیں تنقید کی کسوٹی پر پرکھنا ہوگا۔ لیکن اگر ان روایات کو عمل تنقید و تحقیق سے گزار دیا گیا تو اب سے ظہور مہدی علیہ السلام تک کا جامع اور بے عیب خاکہ ہماری نظروں کے سامنے آ سکتا ہے۔ اسی طرح واقعات کی تقدیم اور تاخیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ اگر کسی موضوع کی ساری روایات جمع کر لی جائیں یا روایات سے وہ جملے نکال لیے جائیں جو موضوع سے متعلق ہیں تو اس کا اندازہ لگانا چندہ دشوار نہیں کہ وہ موضوع کب وقوع پذیر ہوگا۔ اس سے زیادہ وضاحت نہ قرین مصلحت ہے، نہ تقاضۂ وقت، واللہ عالم بالصواب۔ میں نے آج سے تقریباً 29 سال قبل ایک کتاب قیامت صغریٰ پر تعارفی سطریں لکھتے ہوئے علامات ظہور میں اپنے چند معذورات پیش کیے تھے۔ انہیں مناسب اور برمحل جانتے ہوئے نقل کر رہا ہوں، جو کہ یہ ہیں: علامات کی جمع آوری اتنا مشکل مسئلہ نہیں، بلکہ وہ چیز جو واقعتاً مشکل ہے وہ علامات کی تحقیق ہے، اس لیے کہ ایک محقق کے لیے ضروری ہے کہ وہ علامتوں کے سلسلے میں ان باتوں کا پیش نظر ضرور رکھے۔ نمبر 1، خط کوفی اپنی مختلف شکلیں تبدیل کرتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ وہ اپنی ابتدائی صورت میں واضح اعراب اور نقطوں سے مبرہ تھا اور حروف میں بھی امتیازی صفات بہت کم پائی جاتی تھیں۔ ہمارے اخبار اور احادیث کا قدیم سرمایہ چونکہ خط کوفی ہی سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، اس لیے بعض استفساق کی دشواریوں اور فرو گزاشتوں کا پیدا ہو جانا ناگزیر تھا۔ تحریق اور تخریق میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے، اس لیے مصنف نے ایک لفظ کو اپنی دونوں صورتوں سے محفوظ کیا ہے۔ نتیجے کے طور پر نہ معلوم ہو سکا کہ کوفے کی گلیوں میں جھنڈے پھاڑے جائیں گے یا جلائے جائیں گے۔ اوف سلمہ کے بارے میں روایت ہے کہ
ماوا تکریت اور دوسری میں ہے ماوا بکویت۔ تکریت اور کویت دونوں ہی عرب کے علاقوں کے مشہور شہر ہیں، یعنی تکریت اور کویت دونوں ہی عرب علاقوں کے مشہور شہر ہیں، جن کے بنا پر یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون سا شہر مراد ہے۔ اس لیے روایات میں کتابت اور استفساخ کی غلطیوں کو برآمد کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ اپنی غلطیوں سے نفس مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور حقیقت بہرحال محفوظ رہتی ہے، لیکن ایک محکم تر نتیجے تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے یہ۔ نمبر 2، روایات میں اکثر مقامات پر شہروں، جگہوں اور قوموں کے وہ نام آئے ہیں جو اس زمانے میں استعمال تھے اور اب متروک ہو چکے ہیں، اور آج کل وہ نام استعمال نہیں ہوتے۔ اس لیے بات کو عام فہم بنانے کے لیے قدیم جغرافیے کی روح سے جگہوں اور شہروں کا محل وقوع اور صدر اسلام کی قوموں کے ناموں کی تطبیق ضروری ہے۔ نمبر 3، روایت کا پس منظر معلوم کرنا ضروری ہے کہ معصوم نے روایت کہاں بیان فرمائی، تاکہ اس جگہ سے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کا تعین کیا جا سکے اور جن لوگوں سے خطاب کیا گیا انہیں بھی آسانی سے شناخت کیا جا سکے۔ نمبر 4، معصومین نے آخری زمانے کے سلسلے میں اس دور کی سیاست، سماج، معاشرت، اقتصاد، غرض یہ کہ سبھی چیزوں پر تبصرہ فرمایا ہے۔ ان کے مختلف عنوانات کے تحت جمع آوری ذہن قاری کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ اس کے علاوہ علامات کی 4 اور بڑی قسمیں ہیں، جن کی وضاحت علامات کے ساتھ ہی کر دینا ضروری ہے: حتمیہ اور غیر حتمیہ، عام اور خاص۔ حتمی علامات وہ ہیں جنہیں بہر طور پورا ہونا ہے، اور غیر حتمی علامات اسباب اور علل پر موقوف ہیں۔ عام وہ ہیں جو ہر جگہ پائی جائیں گی، اور خاص وہ ہیں جو کسی خاص علاقے تک مختص ہوں گی۔ ان اقسام کو مد نظر رکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جن روایات پر بظاہر تعرض اور تناقض نظر آتا ہے، ان کا تشفی بخش حل مل جائے گا۔ نمبر 5، علامات کی اکثر و بیشتر روایات میں تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ جن الفاظ میں وہ بیان کی گئی ہیں، انہی الفاظ میں پوری ہوں گی یا پوری ہو چکی ہیں۔ اس لیے زبردستی کسی کو مہدی ثابت کرنے کے لیے علامات میں دور از کار تعویلات کی گنجائش نہ پیدا کی جائے، ورنہ دوسری صورت میں یہ عظیم علمی خیانت متصور ہوگی۔ حاشیے میں لکھا ہے: نمبر 1، قیامت صغریٰ، اور یہ جہاں سے روایت انہوں نے لی ہے، قیامت صغریٰ تالیف مولانا محمد عباس قمر زیدی، جو کہ طباعت ہوئی 1968 میں، اور صفحات اس میں ہیں۔ آخر میں ہم یہ بھی دیکھتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں ان روایات کا کردار کیا ہے، اور یہ انفرادی یا اجتماعی طور پر کون سا ثبت اثر ہم پر مرتب کر رہی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے: نمبر 1، ان کے پڑھنے سے اعصاب کو سکون اور دل کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، انسان اپنے آپ کو ظہور مہدی علیہ السلام کے لیے آمادہ کر سکتا ہے اور ان عیبوں سے بچ سکتا ہے جو ان روایتوں میں گنوائے گئے ہیں۔ نمبر 3، یہ روایات ایمان میں اضافے کا سبب ہیں اور اسلام، رسول اسلام اور ائمہ اثنا عشر کی حقانیت کی دلیل ہیں۔ نمبر 4، یہ اخبار بالغیب کی محتمل بالشان نشانی ہے۔ نمبر 5، ان روایات کو غیر مسلموں کے سامنے بڑے فخر سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کا سرچشمہ وحی و الہام نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان صدیوں کے بعد کی باتیں اتنی جامع اور مکمل تفصیل کے ساتھ بتائے۔ یہاں پر اس باب کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں اگلا باب